کراچی میں سینئر صوبائی وزیر سندھ شرجیل انعام میمن تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. آئیے آپ کو براہ راست لی چلتے ہیں. 15 سال کے بچے 16 سال کے بچے اگر گاڑی چلا رہے ہیں تو یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ یہ ان کے میرے حساب سے ان کے کم عقل والدین کو جاتا ہے جو اپنے بچے کے ساتھ محبت نہیں کر رہے ہوتے. وہ بچے کے ساتھ محبت نہیں کر رہے ہوتے. وہ والدین اپنے بچوں کے ساتھ دشمنی کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ نہ صرف اپنے بچوں کے ساتھ دشمنی کر رہے ہوتے ہیں, وہ دوسروں کے زندگی کے ساتھ بھی کھیل رہے ہوتے ہیں. کہ اگر آپ کا 15-16 سال کا بچہ وہ گاڑی چلا رہا ہے اور اس طرح چلا رہا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کی زندگی کے ساتھ بھی کھیل رہا ہے, تو یہ ساری وہ چیزیں جو ہمارے پورے معاشرے کو ساتھ اس چیز کو ایز اے چیلنج کر کے لینا چاہیے. کیونکہ ٹریفک یہ کوئی چھوٹا سبجیکٹ نہیں ہے. میں ہماری میڈیا سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی برائے مہربانی اس پہ زیادہ سے زیادہ اویئرنیس کریں, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کریں. آپ اس طرح کے پروگرامز کریں. بڑے بڑے ٹی وی چینلز ہیں, وہ بھی آ کے بڑے بڑے پروگرامز کریں. وہ بھی لوگوں کو بتائیں کہ جی یہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کے ساتھ ہم کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں. چلیں اگر آپ کی نااہلی ہے, آپ کے پاس لائسنس نہیں تھا یا آپ کی گاڑی کی فٹنس بھی نہیں ہے, لیکن اگلے نے تو قصور نہیں کیا کہ آپ اگلے کی زندگی کو بھی اس میں پرابلم میں لے کے آ رہے ہیں. میں پہلے کہتا ہوں اگر آپ لائسنس کے ساتھ گاڑی چلا رہے ہیں, خدا نہ خاصا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا اور کسی کی موت ہو گئی تو وہ ایکسیڈنٹ کہلائے گا. لیکن اگر آپ بغیر لائسنس کے گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ نے آگے کسی کی جان خدا نہ خاصا چلی گئی تو اٹ از کالڈ مرڈر. آپ کے مرڈر میں ٹرائل کیا جائے گا. تو یہ ایجوکیشن دینا ہم سب کا کام ہے. ہر طریقے سے اس کو گھر گھر پھیلانا ہم سب کا کام ہے. اور قومیں ہی اس طرح کی چیزیں پیدا کرتی ہیں. ایز اے نیشن ہمیں یہ سب کو مل کر یہ چیزیں لے کے چلنی ہے. ہمارے پاس ٹریفک کے فورس بھی موجود ہے. ہمیں انفارچونیٹلی مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پورے پاکستان میں ہم ٹریفک کے کانسٹیبل کو یا ٹریفک کی فورس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسے ان کو فار گرانٹڈ لے رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں اگر میں سچے دل سے کسی کو بولوں کہ جو سب سے زیادہ محنت کرتے ہیں, سب سے زیادہ جو ہے وہ سخت گرمی میں بھی بارشوں میں بھی گیلے بھی ہو رہے ہوتے ہیں, بارشوں میں بغیر ایک بہت لمیٹڈ ان کو ریسورسز کے باوجود جو ہمارا ٹریفک کا سپاہی خدمت کر رہا ہوتا ہے, اس طرح کی کوئی فورس پاکستان کی نہیں جو خدمت کر رہی ہو. کہ ان کو جس طریقے سے ٹریفک کے ان قوانین کو پاسداری کے لیے وہ بیچارے کام کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کراچی میں بیچ میں جب دہشت گردی کے واقعات ہوئے تھے تو ان ٹریفک کانسٹیبلوں کو چن چن کر ان کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی کراچی میں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ ٹریفک کے وہ سپاہی, وہ جوان جو اپنی جان ہتھیلی پہ لے کر وہ آپ لوگوں کو ٹریفک قوانین کی پاسداری کروا رہے ہوتے ہیں, ہم ان کو کچھ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہوتے. ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یار وہ بیچارہ اگر مجھے بول رہا ہے کہ یار سٹاپ, تو وہ بیچارہ میری حفاظت کے لیے بول رہا ہے. اگر میں اسے کہنا میں سٹاپ نہیں ہوں گا اور میں نے اس کے باوجود گاڑی چلائی تو مجھے کوئی اور گاڑی بھی آ کے ہٹ کر سکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں شعور ہونا چاہیے. شعور جو ہمیں ملنا چاہیے, اس کے بعد اس پہ سختی سے بھی نپٹنا چاہیے. اس کے لیے سینئر صوبائی وزیر اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. ہم انفارچونیٹلی اپنے ڈراموں میں, فلموں میں, باقی جگہوں پر کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا جو نیگیٹو جو رول ہے یا نیگیٹو تھوڑا بہت جو پارٹ ہے اس کو ہم اجاگر کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہر آدمی ایک جیسا نہیں ہوتا ہے, اور اگر کسی میں کوئی خامی ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ جو وہ اچھا کام کر رہا ہے اس کے اچھے کام کو اس کو کرٹیسائز کریں. ٹریفک پولیس از ڈوئنگ سچ اے نوبل جاب. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری ٹریفک کی پولیس ہے اس کو ہم سب نے مل کر ان کو پروموٹ کریں. ان کی اس محنت کو کہ جس تنخواہ میں بیٹھ کر 12 گھنٹے یا 10 گھنٹے یا 20 گھنٹے بھی کبھی کبھی کس جگہ پہ یہ لوگ بیچارے کھڑے ہوئے ہیں. آپ رمضان میں روزوں میں دیکھا کریں کہ کس گرمی کی شدت میں بھی یہ لوگ بیچارے وہاں پہ کھڑے, اور جس طرح کی پولیوشن ہے ہمارے پاس اس پولیوشن میں بھی یہ بیچارے جو ہے
ہم لوگ تو اپنی گاڑیوں کی شیشے کے اوپر کر لیتے کہ جی دھواں نہ آ جائے. یہ بیچارے اس پولوشن کے بیچ میں کھڑے رہ کر آپ کی اور ہماری خدمت کر رہے ہیں. ان کے لیے میں یقینی طور پہ کہوں گا کہ یہ قابل تحسین بات ہے. یہ ہمارے نیشنل ہیروز ہیں. ٹریفک کا سپاہی ہمارے ملک کا نیشنل ہیرو ہے اور ہمیں سب نے مل کے ان کو انکریج بھی کرنا ہے. جہاں تک کوکب صاحب نے بات کی ٹرانسپورٹ محکمے کی, یس ماس ٹرانزٹ جتنی بڑھے گی اتنے ہی ٹریفک کے حالات بہتر ہوں گے. ماس ٹرانزٹ کے پروجیکٹس جو ہیں سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ جو ہے وہ بہت ہی میسو بنیاد پہ جو ہے وہ کر رہی ہے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کلیئر ہدایتیں ہیں. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی کلیئر ہدایتیں ہیں. چیف منسٹر سندھ سید مراد علی شاہ صاحب کی کلیئر ہدایتیں ہیں کہ ہمیں ٹرانسپورٹ کے محکمے کی کیپیسٹی کو انہینس کرنا ہے. اس وقت بھی ہم نے ایک اورنج لائن بی آر ٹی جو کہ پیورلی حکومت سندھ نے بنائی تھی وہ ہماری تیار ہو گئی ہے, چل رہی ہے. ریڈ لائن بی آر ٹی جو کہ ایک چیلنج ہے اور چیلنج کے لیے ٹیکنیکل وجوہات ہیں اور وجوہات بہت جینین ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ جی وہاں پہ لوگوں کو پرابلم ہو رہا ہے یونیورسٹی روڈ پر, وہاں پہ لوگوں کے ساتھ ایشوز ہیں, لیکن میں آپ کو یہ ایمانداری کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ اور صدقے دل سے بتا رہا ہوں کہ ٹرانسپورٹ محکمہ دن رات کوشش کر رہا ہے کہ وہ جتنے بھی ڈیلیز ہیں اس کی ڈفرنٹ وجوہات ہیں. ہر وجوہات ضروری ہے کہ میں بیٹھ کے پبلکلی ڈسکس کروں. ان وجوہات کے باوجود ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ 2 سال میں یہ پروجیکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو اور لوگ اس سے مستفید ہو سکیں. یلو لائن بی آر ٹی کا کام جو ہے وہ بہت اسپیڈ کے ساتھ چل رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ کوئی ڈیلے نہ آئے. جو ہماری جام صادق برج ہے وہ 2025 کے دسمبر میں کمپلیٹ ہونی تھی. میری کوشش یہ ہے کہ وہ اپریل یا مئی تک کمپلیٹ ہو جائے تو میں 5 6 7 8 مہینے پہلے اس کی ڈیلیوری کراچی کے لوگوں کو دوں کہ وہ اس سے مستفید ہو سکیں. اس کے ساتھ ساتھ پیپلز بس سروس آپ دیکھ رہے ہیں چل رہی ہے. کراچی میں چل رہی ہے, حیدرآباد میں چل رہی ہے, سکھر میں چل رہی ہے, لاڑکانوں میں چل رہی ہے, میرپور خاص میں چل رہی ہے, شہید بنظیر آباد نواب شاہ میں چل رہی ہے, وہاں پہ وہ چل رہی ہے اور مزید بھی اس کی آئیں گی. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی پہلی خواتین کے لیے صرف مخصوص بس سروس جو ہے پنک بس سروس, الحمدللہ وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سندھ گورنمنٹ کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ دنیا کے کافی ممالک میں یہ سروس نہیں ہے, نہ ہی پورے آپ کو گلف میں ملے گی, نہ یورپ میں ملے گی, نہ یو کے میں ملے گی, نہ امریکہ میں ملے گی, لیکن ہاں آپ کے اور ہمارے اس پیارے وطن پاکستان کے صوبہ سندھ میں یہ سروس چل رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی پہلی ماحولیات کے حساب سے جو ای وی بسز ہیں الحمدللہ وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے شروع کی ہوئی ہے. ہم مزید بھی ٹرانسپورٹ کے پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں اور جیسے میں نے کہا کہ اسی سال 2025 میں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو ڈبل ڈیکر بسز بھی جو ہے آپ کے شہر میں ہمارے شہر میں ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اور ڈبل ڈیکر بسز سے بھی اس شہر میں ایک اچھا اس کا اپ گریڈ ہوگا. ہمارا شہر ایک اچھا لک آئے گا, مزید مسافرین جو ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکیں گے. اور ابھی ہم انشاءاللہ تعالی ای وی ٹیکسی سروس بھی شروع کرنے جا رہے ہیں, وہ بھی ٹریفک کے معاملے میں مزید ہماری ہیلپ کریں گی اور اسے بھی ماحولیاتی جو ہے ہم آلودگی کا خاتمہ چاہیں گے. ماحولیاتی آلودگی چھوٹا کام نہیں ہے, ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس وقت ماحولیاتی آلودگی بہت بڑا چیلنج ہے, اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ سب سے زیادہ کام کر رہی ہے. ہم نے ماحولیاتی آلودگی کے لیے جس طریقے سے مین گروپس پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے لگائے, جو وہ بھی وی ور دا فرسٹ ون جنہوں نے کام شروع کیا. پہلی ای وی بس بھی شروع کیا اور پہلی ای وی ٹیکسیز بھی انشاءاللہ تعالی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہماری عوام ہے, الٹیمیٹلی فائدہ عوام کو ہونا ہے. ایک تو آپ کو فیئرز میں اس میں بچت ہوگی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ ماحولیاتی آلودگی دیکھ رہے ہیں, جو پیڈسٹرین لوگ ہیں جو پیدل چل رہے ہیں ان کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. تو یہ وہ میگا پروجیکٹس ہیں جس پہ ہم دنوں رات محنت کر کے کام کر رہے ہیں. لیکن میرا آپ سب سے پیغام ہوگا اور میری خاص طور پر التجا ہوگی ہماری تمام سول سوسائٹی سے, ہمارے میڈیا ہاؤسز سے, کہ انسانیت کے ناطے ساری چیزیں کمرشل اسپیکٹس الگ بات ہے, انسانیت کے ناطے آئیں ہم سب لوگ مل کر
ट्रैफिक कवानीन की पासदारी के लिए अपना रोल प्ले करें, सिविल सोसाइटी अपना रोल प्ले करे, ट्रैफिक पुलिस अपना रोल प्ले करे, हुकूमतें अपना रोल प्ले करें, मीडिया अपना रोल प्ले करे, और हम सब इसको एज ए चैलेंज करके लें ताकि हम कुछ कीमती जानें बचा सकें। अगर एक इंसान का कत्ल पूरी इंसान जात के कत्ल के बराबर है, तो एक इंसान को बचाना मेरे हिसाब से पूरी इंसान जात को बचाने के बराबर है। तो हम सब मिलकर इस चीज़ की पासदारी करें और उसका हम लोग ये तहिया कर दें कि ये सिर्फ सेमिनार के हद तक, फोटो सेशन के हद तक, और कहते हैं कि जी नशिस्तन गुफ्तगुन बर्खास्तुन के हद तक ना रहे। इसको हम एज ए मिशन करके, जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ बैठे हुए हैं, एज ए मिशन करके हम आगे लेकर जाएं ताकि हम लोगों की कीमती जानों को बचा सकें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पेशेंटली मुझे सुना। मुझे फिर अभी एक असेंबली सेशन चल रहा है, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझे दावत दी। थैंक यू वेरी मच। एक और मेन इशू रह गया है जो हमारे ड्राइविंग लाइसेंस का इशू है। मीडिया की दरख्वास्त है कि आप तक उनका मैसेज फॉरवर्ड किया जाए, और इसके साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी सर, प्लीज़ एक ग्रुप फोटो हमारे साथ लेके जाएंगे। कराची में वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का रोड सेफ्टी पर सेमिनार से खिताब जारी था, जिसमें उनका बताना था कि रेड लाइन प्रोजेक्ट में ताख़ीर की कुछ वजूहात हैं, कोशिशें 2 साल में मुकम्मल कर लें। ट्रैफिक पुलिस को मज़ीद सहूलियात देने की ज़रूरत है। ट्रैफिक पुलिस अगर आपको रोकती है तो आपकी बेहतरी के लिए रोकती है। बतौर कौम हमारी तरजीहात तब्दील होती जा रही हैं। कराची के यूनिवर्सिटी रोड से आवाम को पहुँचने वाली तकलीफ़ का हमें बहुत एहसास है। रेड लाइन प्रोजेक्ट में ताख़ीर की कुछ वजूहात हैं, कोशिश है 2 साल में मुकम्मल कर लें। बतौर कौम हमारी तरजीहात तब्दील होती जा रही हैं। ट्रैफिक कवानीन से नावाकिफ़ लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। कराची के यूनिवर्सिटी रोड से आवाम को पहुँचने वाली तकलीफ़ का एहसास है। रेड लाइन प्रोजेक्ट में ताख़ीर की कुछ वजूहात है, कोशिश है कि 2 साल में उसको मुकम्मल कर लें। शहरियों को ट्रैफिक कवानीन के हवाले से ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए। कराची के यूनिवर्सिटी रोड से आवाम को पहुँचने वाली तकलीफ़ का हमें बहुत एहसास है।